الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پچھلے 2 جمعے اور یہ تیسرا جمعہ آ گیا۔ 2 جمعے پہلے جمعے کے دوران ہی مجھے گلے میں خراش کا مسئلہ ہوا تھا اور پھر عصر کے بعد زیادہ تکلیف ہو گئی تھی، اور پھر یہ مسلسل یہ تیسرا جمعہ آ گیا، یعنی 2 ہفتے مکمل ہو کے جو ہے وہ 1 دن سمجھ لیں زیادہ ہو گیا۔ اس میں نے 2 اینٹی بائیوٹکس کورس کیے ہیں اور ایک جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل فنگس جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ اب ظاہر ان دوائیوں کا طبیعت پر کافی اثر ہے، اضمحلال ہے اور ضعف ہے، کمزوری ہے، طبیعت جو ہے وہ بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر یہ درمیان میں ویلاگز بھی نہیں آئے، اور پھر یہ کہ گلا بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کم ہی بات کروں تاکہ جمعے کے لیے اور جماعتوں کے لیے جو ہے وہ درمیان میں جماعت کرانے سے بھی معذور ہو گیا تھا، بالکل یہ آواز بند ہو گئی تھی دوسرے ساتھیوں سے کہہ کے۔ لیکن آج ہمارے ایک دوست ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کینسر، جگر کا کینسر شاید ہے ان کو، اور اس کے ساتھ پھر کیمو تھراپی لے رہے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہیں، اور اس پر یہ کہ پھر انہیں کسی ساتھی سے جا کے ملے، مولوی صاحب سے ملے، وہ جو قریب ترین ان کے ہے، کہیں رہائش کے قریب ہے، ہاسپٹل کے قریب ہے، جا کے وہ مولوی صاحب سے ملے۔ مولوی صاحب نے انہیں بتایا کہ ان پہ کالا جادو ہے، جادو ہی ہوتا ہے، چٹا جادو کوئی نہیں ہوتا، جادو بس جادو ہی ہوتا ہے، شیطانی عمل ہے، لہٰذا اس میں چٹے والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے انہیں بتایا کہ جی تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، پاؤں کی مٹی لی گئی، ان کا قد ناپا گیا، اور پھر جو ہے وہ فلاں ڈینگ جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے، تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بلڈ ریلیشنز میں سے ایسا ہے، کسی نے کیا ہے اپنے جادو تمہارے۔ اس کے علاوہ بھی مالی مشکلات بھی کوئی ان کو لاحق ہوئیں، تو پتہ چلا کہ جی وہ بندش ہو گئی ہر طرف سے۔ اصل مسئلہ یہ مصیبتیں نہیں ہوتی، یہ تو ہر بندے پہ آنی ہے، اپنے مقدر کی مصیبتیں بندہ ساتھ لے کر آیا، جس طرح رزق لے کر آیا، جس طرح زندگی لے کر آیا، مرنے کی تاریخ لے کر آیا، ہر بندے کو اس کے حصے کی مصیبتیں پکڑا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں یہاں ریسٹ کرنے نہیں بھیجا گیا، ہر شخص اپنی مصیبت میں گرفتار ہے۔ آپ کو یہ جو بڑے بڑے نظر آتے ہیں اوپر حکمران، آپ کو یہ مصیبت میں نظر نہیں آتے؟ ہر شخص اپنے حصے کی مصیبت لے کر آیا، اور وہ بھگت کر جانا ہے اس نے، بھائی ہو کر کروک، تم اس کو ٹھیک طریقے سے فیس کرو یا نہ کرو، اس نے آنا ہے، اور جو رزلٹ اس کا پھر فرانزک قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا کہ اس نے کس طرح اس مصیبت کا سامنا کیا۔ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ يَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، ہم ایک دوسرے کی مدانی خود ہیں، یہ بلونا ہے نا، اردو میں آپ کہتے ہیں جی بلوتا ہے، دودھ بلویا جی، یعنی رڑکا لگایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے زندگی اسی لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ رڑکا لگائے، لیبلوکم، تمہیں آزمائے، تمہیں بلوئے، بالشر والخیر، خیر اچھے حالات سے اور شر برے حالات سے، فتنہ، یہ پرچہ ہے تمہارا، اور اس میں تم نے فیل یا پاس ہونا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ پرچہ ہے، فیل پاس ہونا ہے، اس میں نمبر لگنے ہیں۔ تو مصائب جتنے بھی ہیں وہ سب پر آتے ہیں، نبیوں پر بھی آئے ہیں، بیماریاں بھی آئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں،
اور بچیوں کو طلاقیں ہو گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی، الزامات لگے، بہتان لگے، سکینڈلز بنائے گئے۔ تو جو مرتبہ انسان کو مصیبت سے ملتا ہے وہ عبادت سے نہیں ملتا۔ اگر عبادت سے وہ مرتبہ ملتا تو نبیوں سے بلند رتبہ کسی کا بھی نہیں ہے جن سے براہ راست اللہ پاک خطاب فرماتا ہے، اس سے زیادہ کلوزنس ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی وہ درجات مصیبت دے کر ان پر فائز کیا گیا۔ اس مصیبت کو بائی پاس کوئی نہیں کر سکتا جو لکھ دی گئی ہے۔ تو یہ مصیبتیں آنی ہیں، اور جب اللہ پاک اپنا آپ پیش کر دیتا ہے، مجھے بلیم کرو، میں نے بھیجی ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ان سے کہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے ان کے کہ جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے۔ وہ اللہ خود کو پیش کرتا ہے، مجھے بلیم کرو۔ تم کہتے ہو فلاں نے جادو کر دیا، او فلاں نے یہ کر دیا، او فلاں کی نظر لگ گئی، او فلاں یہ ہو گیا، اور ایمان کھڑا دیتے ہو۔ وہ جو پل صراط سنتے ہیں نا آپ کہ جنت کی طرف چلے گا اور درمیان میں گر جائے گا، وہ پل صراط یہاں ہے، یہ مصیبتیں ہیں۔ آپ جنت کی طرف چل رہے ہیں مصیبت لے کر۔ جو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو جنت میں چلے جاتے ہیں۔ جو درمیان میں پھسل جاتے ہیں، جن کو یہ مولوی متزلزل کر دیتے ہیں، کالا جادو کر دیا، چٹا جادو کر دیا، تمہاری تقدیر کو بندش کر دی، اللہ پاک کہتا ہے ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا۔ اللہ پاک اپنی جو رحمت، جو فضل، جو نعمت کسی پر کھول دیتا ہے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بھی بندش کرنے والا نہیں، کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کو، اللہ کی ارسال کردہ کو۔ وما یمسک، اور جس چیز کو اللہ پکڑ لیتا ہے، فلا مرسل لہ من بعد، پھر کوئی الٹا لٹک کے چلے کرے اور تمہارے گلے میں جو ہے وہ پورا تعویذوں کا ڈشوں جتنا بلڈنگ کے اوپر ڈشیں ہوتی ہیں تمہارے گلے میں لٹکا دے وہ تعویذوں کی شکل میں، تو وہ کوئی نہیں بیچ سکتا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چابیاں ہیں، یہ اللہ بیچتا ہے، بیماریاں اللہ بیچتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ ان مصیبتوں میں، ان بیماریوں میں، ان مصائب میں، ان تکلیفوں میں جب تم جان بھی دے دو تو اللہ پاک تمہیں، اور ایمان اللہ پر رکھو، توکل اللہ پر رکھو کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی اور مجھے صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرنا ہے۔ دعا کریں آپ۔ ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ مجھے مصیبت پڑ گئی ہے، میں نقصان سے دوچار ہو گیا، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، وانت ارحم الراحمین۔ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا تو کوئی ہے نہیں۔ میں تیرا درد چھوڑ کے، شرم آتی ہے کہیں اور جاتے ہوئے کہ تم اللہ کو بدنام کرتے ہو، اس سے زیادہ ارحم الراحمین کوئی نہیں ہے۔ اِلیٰ مَن تَکِلُنِی، اللہ پاک تو مجھ کو کس کے حوالے کرتا ہے؟ اب میں تیرا دامن نہیں چھوڑتا، بے شک لمبی ہو جائے، لیکن بس تو نہیں دینی شفا، جب بھی دینی تو مجھے کسی اور کے حوالے مت۔ طرفۃ عین، کا پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے کسی کے سپرد نہیں کرنا، بس مجھے اپنا بنا کے رکھ۔ تو یہ مصیبتیں، مشکلیں، بیماریاں، یہ جادو سے کوئی نہیں لا سکتا۔ وہ حدیث قدسی ہے جو غالباً متفق علیہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کسی غزوے سے واپس آتے ہوئے آپ کی پشت پہ تھے، سواری پہ جو ہے وہ سوار تھے، ردیف تھے آپ کے۔ ہم نے فرمایا کہ اے لڑکے، بھائی جی یا رسول اللہ، آپ خاموش ہو گئے۔ پھر دوسری بار آگے یا بنی، اے بیٹا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری بار پھر
آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ زمین والے، آسمان والے، پچھلے جو مر گئے ہیں، آنے والے جو پیدا ہونے والے اور جو زندہ ہیں، سارے مل کر زور لگائے نا، جنوں انس فرشتے سے، کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکیں، تو وہ رائی کے دانے کے برابر بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے رحم مادر میں تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے، تیری فائل میں درج کر کے بھیجا گیا. یو ہیو ٹو فیس اٹ. بھائی ہو کر تمہیں فیس کرنا ہے. تم نہ کوئی تعویذ اس سے بچا سکتا ہے، نہ کوئی وظیفہ بچا سکتا. تم نے اس میں داخل ہونا ہے اور کندن بن کے نکلنا ہے. یعقوب علیہ السلام نے کتنی کاٹی ہے، تھوڑی مصیبتیں، آنکھیں چٹی ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے نہیں کاٹی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارے زمین والے، آسمان والے، پچھلے اور اگلے، یہ سب مل کر بیک وقت زور لائیں کہ تجھے نفع پہنچا سکے، رائی کے دانے کے برابر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کو جو تیری فائل میں لکھ دیا گیا، رحم مادر میں، تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا، وہی ملتا. یہ جو تعویذوں کا اور یہ ان چیزوں کا جو کرتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو وہ سیلف سجیشن پہ لگا دیتے ہیں، آپ خود کو خود بیمار کرتے ہیں. جب شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر کسی نے تعویذ کر دیا ہے، اب اس کا علاج بھی کوئی نہیں ہے، اس دوا سے تو ٹھیک ہونا نہیں ہے، میں مر گیا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. نہیں، آپ خود کو خود مارنا شروع کر دیتے. ایسے ایڈز میں ہوتا ہے نا کہ آپ کے اینٹی باڈیز خود آپ کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، خود آپ کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو سورہ البقرہ میں فرمایا کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جو ان سے سیکھتے ہیں اس میں صرف میاں اور بیوی میں یہ تفریق پیدا کرتے ہیں. تفریق وہ جادو پیدا نہیں کرتا، جادو میں تفریق نہیں ہے. تفریق اس مولوی کے قول میں ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے سسرال سے کسی نے جادو کیا. یہ وہ کرتے تھے، یہ آج کے بھی کرتے ہیں. یعنی بندے کو کہا کہ وہ تیرے سسرالیوں میں سے کسی نے تیرے پر تعویذ کیا، تو اب جب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی اس کی پھوپھی نے کروایا ہے یا اس کی ماں نے کروایا ہے، عموماً جو ہے وہ ساسیں بھی یہی کہتی ہیں کہ جادوگرنی ہے، اس کی ماں جو ہے وہ جادو کرواتی ہے اور فلاں. بعض لوگ سسرال میں جا کے دعوت وغیرہ بھی نہیں کھاتے، کوئی بہانہ کر دیتے ہیں. کرونا ہو گیا کہ دعوت نہ کھانی پڑے سسرال میں، کہیں وہ گلا پھر خراب ہو گیا، کل پھر جمعہ، تو وہ جادو نہ کر دیں. انڈا نہیں کھانا اس گھر سے، اس کو نمک نہیں کھانا اس گھر سے. تو جب وہ اس کے گھر والوں سے اتنی نفرت کرتا ہوگا کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، مجھے مارنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس بیوی سے وہ محبت کرے گا. یہ ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. یہ جادو کا شک پیدا کر کے بیوی کے دل میں کہ تیری نند نے کروایا، تیرے اوپر تیرے اولاد نہیں ہو رہی، اور شوہر کے دل میں یہ ڈال کے کہ وہ تیرے سسرال والے جو ہے تیرے پیچھے پڑے ہوں. بس یہ بکواس وہ کرتے تھے. جادو کچھ نہیں کرتا تھا. یہ تفریق یہ جادوگر کرتے. کوئی چوری ہو گئی ہے تو وہ نند کے متھے لگوا دے، وہ اس نے اٹھائی ہوگی تیرے، وہ بالی جو گم ہو گئی ہے، فلاں چیز گم ہو گئی. یہ جو کتاب نکلوانے جاتے ہیں نا کہ یہ کس نے، غیب کا کسی کو نہیں. اب یہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی وہ ریت کو پرول اور اس میں ستا ہوئے تعویذ رکھتے مولوی صاحب ہی ہیں. بڑا ٹرک ہے ان کے پاس یہ تعویذ رکھنے کا. ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. یہ تو ایک الزام ہے، بہتان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. لیکن اس روایت میں بھی حضور کو خود پتہ نہیں چلا کہ جادو ہے میرے اوپر اور کس نے کروایا. اب حضور سے زیادہ جن کا رابطہ 24 گھنٹے اللہ سے رہتا تھا، سوتے میں بھی
عام آدمی سوتا ہے، اس کا دل یعنی اس کا شعور بھی سو جاتا ہے، لیکن نبی کا سوتے میں بھی دل جاگتا ہوتا ہے اور وہ آن لائن ہوتا ہے۔ نبی کا دل، نبی کا شعور نہیں سوتا، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، آن لائن ہوتا ہے۔ نبی سوتے میں بھی جو پاس بیٹھے ہوئے بندے بات کرتے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، نیند بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہود نے پوچھا تھا کہ اگر نبی ہیں تو ان سے پوچھو کہ نبی کی اور عام آدمی کی زندگی میں کیا، کی نیند میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام آدمی سوتا تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے، یعنی پروسیسنگ جو بھی اس کا سسٹم ہے اس کا وہ سو جاتا ہے، جبکہ نبی کا جو ہے وہ نیند میں اس کا دل نہیں سوتا، وہ جاگتا رہتا ہے۔ اسی لیے نبی جو ہے وہ اونگ بھی لیں، سو بھی جائیں تو وضو نہیں انہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت۔ یہ ہوتا ہے فرق عام آدمی اور نبی کا۔ وہ ہستی جو 24 گھنٹے رب کے ساتھ آن لائن ہوتی ہے ان کو بھی خود نہیں پتہ چلا۔ وہ کہتے ہیں جی 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے سوتے میں حضور کے سرانے اور پانتی بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کیا کہ ان پر جادو ہوا۔ ابو بکر صدیق بھی نہیں نکال سکے، عمر فاروق بھی پتہ نہیں لگا سکے، انہوں نے نبی کا قد نہیں ناپا، کوئی جوتے کی وہ جو ہے وہ نہیں لی، خاک نہیں لی ان کے قدموں کی، اور تھوک نہیں لیا اور بال نہیں لیے، اور ماں کا نام کیا اور باپ کا نام کیا، اور آپ کو بتا دیا کہ جادو فلاں نے کیا۔ یار پڑھے لکھے لوگ آپ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ پر توکل، یعنی مومن سے زیادہ اس کائنات میں بے خوف شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ ایمان کی نشانی یہ ہے۔ آپ بڑا پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جسے کسی، وہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، وہ یہاں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کا ولی اور کسی چیز سے ڈر جائے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اس رب کا بندہ اسی سے ڈر جائے، جتنا ڈرے گا اتنا اس کے ایمان میں کمی ہوگی، ایمان اور توکل میں۔ یہ ایمان اور توکل یہ دونوں مل کے یقین بناتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کے بناتی ہے نا پانی، تو نیگیٹو پازیٹو سے آپ کا بلب جلتا ہے، اسی طرح ایمان اور توکل سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ یقین عطا فرما کہ جس کی موجودگی میں ساری مصیبتیں مجھ پر آسان ہو جائیں۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ بِهِ مصائب الدنیا، وہ جو دنیا کی مصیبتیں اس یقین کی موجودگی میں ٹھنڈ رہے میرے سینے میں، کوئی شک، کوئی وسوسہ، کوئی گلہ، کوئی شکایت، کچھ بھی نہ ہو، وہ یقین۔ اور آپ دیکھیں، آپ جہاں بھی آئے دو جوڑا ہے، وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ہم تجھ پر توکل کرو۔ کہاں ہے توکل یار؟ توکل مصیبتوں ہی میں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس توکل کے ساتھ اگر موت بھی آ گئی نا کسی بیماری میں، کسی حادثے میں، تو وہ جنت عطا کی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسے وہ پہچانیں گے، پوچھنے کی ضرورت، جیسے آپ یہاں سے باہر سے جاتے ہیں نا، جو بھی بیرون ملک پاکستانی، تو انہیں گاؤں میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا گھر کیڑا ہے بھائی، وہ جانتا ہوتا ہے اپنے گھر کو۔ فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ اس جنت کو پہچانتے ہوں گے، سیدھے جا کے بکسے اتاریں گے ادھر اپنی جنت میں، وہ ملتا ہے اس میں۔ اور یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، تو بندہ جنت کی طرف جا رہا تھا، اچھا بھلا اس نے 8 سال 7 سال 10 سال 2 سال 4 سال کی مصیبت کاٹ لی اللہ پر توکل کر کے صبر کے ساتھ، اچانک درمیان میں آ کے کوئی مولوی ٹکر گیا۔ دیکھیں یہ وائرس ہمیشہ مولویوں سے لگتا ہے، یہ جو توکل کو کھاتا ہے نا، ایمان کو چوستا ہے، یہ ایمان چوس ہوتے ہیں چونکہ آپ ان کی بات پر اعتبار کر جاتے ہیں۔ مذہبی شخصیت ہے نا، بڑا بزرگ ہوگا، بڑا نمازی ہوگا، بڑی نورانی چہرہ، نورانی داڑھی، فلاں فلاں فلاں، لیکن وہ آپ کا ایمان چوس لے گا۔ جیب کترے ہوتے ہیں نا، پتہ بھی نہیں چلتا، یہ ایمان کے کترے، ایمان کتر لیتے ہیں بندے کا، جو آپ کو یہ کہے
کہ کسی نے تجھے بیمار کر دیا، اس نے آپ کا ایمان لوٹ لیا، اگر آپ نے اس کی بات پر اعتبار بھی کر لیا ہے تو قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ پاک کہتا ہے تمہیں کوئی کہے نا کہ تم پر مصیبت آئی اور ہنسے تم پر، تو کہو بھائی یہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہمارا اللہ نہ بھیجے، اور ہوا مولانا، اگر اس نے بھیجی ہے تو ہمارا خیر خواہ، ولی وہی ہوتا ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے۔ والد کو کہتے ہیں نا لڑکی کا ولی ہے، تو ولی سے کیا مراد؟ خیر خواہ ہے لڑکی کا، اس نے پالی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، وہ اس کے شوہر والی بھی پوری کر سکتا ہے۔ وہ جو ڈھونڈے گا بندہ وہ خیر خواہی میں ڈھونڈے گا، وہ تیرے مستقبل کو دے گا، جس طرح میں نے شہزادیوں کی طرح پالی ہے اگلے گھر بھی شہزادی بن کے رہے، وہ گھر دیکھتا ہے، خیر خواہی میں دیکھتا ہے، دشمنی میں نہیں کرتا۔ لیکن ہماری آنکھوں پہ وہ عشق کی پٹی چڑھی ہوتی، نہیں جی وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو ولی کا مطلب خیر خواہ، ہوا مولانا، وہ کوئی غیر نہیں، کوئی دشمن نہیں ہمارا، اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ تو اس قسم کے مولویوں کی بات نہ مانا کریں، یہ جادو ٹونا ساری دنیا الٹی لٹک جائے نا تو جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے وہ لکھ نہیں سکتے، وہ مصیبت آپ پر بھیج نہیں سکتے، وہ لاکھ کوشش کریں، اور نفع کی توقع بھی صرف رب سے رکھیں، رب کا کون چلے گا، اور سارے اسباب لائن بنا کر آپ کو فائدہ دینے کے لیے، آپ نہ بھی ارادہ کریں گے دھکا دے کے وہ کام کروا لیا جائے گا۔ تو اس کو بھائیوں نے دیکھنا دھکا ہی دیا تھا نا یوسف علیہ السلام کو، بادشاہ بنانے کے لیے، انہوں نے تو مارنے کے لیے کیا تھا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دھکا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنا ایمان قوی رکھیں تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہی امتحان ہے، لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ بس یہ بلونا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی کسی بیماری میں، اور یہ جنت کے رستے ہیں، یہی جنت کے دروازے ہیں جن سے بندہ جنت میں جاتا ہے۔ مصائب میں جو ہے وہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، پروردگار پالن ہار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ دنیا نے بڑے وسوسے ڈالے، ہو تیرا رب نے تجھے بیمار کر دیا فلاں، تجھے رب نے چھوڑا تو دوسرے نے تمہیں آ کے مصیبت ڈالی ہے، مشکل ڈالی ہے، نہیں۔ ثم استقاموا، پھر جو بھی مصیبت آئے کبھی رب کے بارے میں ان کے دل میں گلہ نہیں آیا، کوئی وسوسہ نہیں آیا کہ جی یہ کچھ کسی نے میرے اوپر کر دیا اور فلاں ہو گیا، ڈینگ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، سامان مجھے ملے تو مجھے خوشی نہیں ہوتی، پاگل نہیں ہوتا میں خوشی سے، وہ نوٹوں پر نٹنیاں نہیں نچاتا میں، نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، نقصان ہو کبھی مجھے غمگین نہیں کرتا۔ با پیش ہمت با ہر چے آمد بود مہمانے، میرے ایمان کی قوت کے سامنے جو بھی آتا ہے غم یا خوشی، میں اسے مہمان کی طرح ڈیل کرتا ہوں کہ یہ میرے رب کا بھیجا ہوا ہے، اور رب کو گلہ نہ ہو کہ میرا مہمان آیا تھا اور تو نے اس کی خاطرداری نہیں کی، تو نے منہ چڑھایا اور تو نے جو ہے وہ ٹھیک بیہیو نہیں کیا، ہم خوش نہیں ہوئے تیرے اس سلوک سے۔ تو جو بھی مصیبت ہو، جو بھی ہو، اس کو ایمان، ایک مومن تو کہا ثم استقاموا، پھر جو بھی آئے جنجوڑ، زلزلوا زلزالا شدیدا، کوئی بھی چیز آ کے ہلانے کی کوشش کرے، استقاموا، وہ ڈٹے رہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت پھر یعنی قیامت کا انتظار نہیں، موت کے وقت فرشتے یہاں خبر دیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تخاف ولا تحزن، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور ہم سے بشارت لو بھائی اس جنت کی التي كنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ ویلا آ گیا بھائی، زندگی اس طرح سے گزر گئی ہے، کھیل تماشے کی طرح جھٹ پٹ، وہ ویلا آ گیا اب کہ اس جنت کی تمہیں بشارت ہو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، خیر خواہ تھے، ہر نیکی کی ترغیب دی تمہیں،
شیطان کے وسوسے کے مقابلے میں شیطان نے برائی کی طرف بلایا تو ہم نے تمہیں نیکی کا جو ہے وہ پیغام دیا کہ نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے خیر خواہ. دنیا میں مرتے ہوئے وہ بندہ بشارت سن کے مرتا ہے، وہ بندہ جو ڈٹا رہے، کسی مشکل میں بھی گھبرائے نہ. یہ آزمائشیں ہیں، اس میں نیک اور بد کی تفریق نہیں کہ پتہ نہیں میں کوئی بدکار ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ میں مصیبت میں. نے انبیاء کو مصیبت میں ڈال کے بتایا کہ مصیبت کا تعلق نیکی اور گناہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ گاروں پہ بہت کم آتی ہیں. یہ تو جن کو مرتبے دینے ہوتے ہیں اللہ پاک نے. آپ دیکھیں نا جب وہ کسی کو ٹرائلز میں بلا لیا جاتا ہے کرکٹ یا ہاکی کے، اس میں تو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ٹرائلز میں بلا لیا کہ شاید ہم سلیکٹ ہو جائیں. یہ ٹرائلز نیکوں کے ہی ہوتے ہیں، بدوں کے نہیں ہوتے. وہ تو کھاتے پیتے اور اپنے اس میں ان کو چھوڑ دیا جاتا. تو جو مصیبت آتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے، کوئی جادو کر کے آپ پہ مصیبت چڑھا نہیں سکتا، اور کسی کے دم درود سے آپ کی مصیبت ٹال نہیں سکتی. وہ اپنا وقت پورا کرتی ہے جو مدت اس کی رب نے لکھی ہے. جس طرح بخار کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جو وائرل ہے جی، اب یہ اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوگا، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. رب کی ڈالی ہوئی مصیبت کی کوئی دوا نہیں ہے، وہ وائرل ہے. وہ اپنا ٹائم پورے کرے گی اور آپ کا ایمان چیک ہو جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. ہم سب اس میں سے گزرے میرے سمیت. اللہ پاک ہمیں وہ توکل نصیب فرمائے اور وہ یقین نصیب فرمائے کہ جس کی موجودگی میں دنیا کی ہر مصیبت ہمارے لیے آسان ہو جائے. اللہ کے رسول کی دعا ہے نا، اللہم لا تجعل الدنیا مبلغ علمنا. یہ ہمارے علم کا مبلغ جو ہے وہ منزل دنیا نہ کمائی نہ ہو. تو ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، سب سے بڑا غم دنیا ہی نہ بن جائے، 99 کے چکر میں بس پڑا ہوا ہے. ولا مبلغ علمنا، ہم علم جو ہے وہ دنیا کمانے کے لیے نہ لیں. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ ہمارے حصے کی مصیبتیں بدن پر ڈال دے، معیشت پر ڈال دے، روزی پر ڈال دے، روٹی پر ڈال دے، اولاد پر ڈال دے، لیکن میرے ایمان پر کوئی مصیبت نہ بھیجنا، اس لیے کہ وہی تو میرے ہاتھ میں سرمایہ ہے تجھ سے ملاقات کرتے ہوئے. جو میرے پاس جو چیز ہوگی اس کے بغیر تو انٹری کوئی نہیں نا. رب کا دیدار انہی کو نصیب ہوگا. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں، میں کہتا ہوں نا کہ حضور نے اپنی دعاؤں میں عقیدہ بنایا ہمارا. ہم نہ حضور کی دعائیں پڑھتے ہیں، نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اللہ کیا کیا تسلی دیتا ہے، اور بس ادھر ادھر سے مولویوں کی باتیں سنتے. وہ ممبر پر بھی یہی باتیں کرتے ہیں، ڈراتے ہیں. جو جتنا زیادہ نیک ہے اتنا زیادہ ڈرا ہوا ہے. وہ بد نیک عورت ہے پوری ڈھکی ہوئی ہے جناب شٹل کاک میں، اور بچے کے فیڈر پر بھی کپڑا تو نہ ہوا ہے کہ کوئی وہ دودھ دیکھ نہ لے کسی کی نظروں سے میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے. کچھ نہیں ہوتا. وہ ساری تمہارے لیے نظریں رہیں گی، گوریوں کے لیے کوئی نظریں نہیں ہیں. تم سے زیادہ متوکل تو وہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.